ان 4 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا جامع تعارف کرا دیا کہ اگر آپ سے کوئی بھی پوچھے کہ اللہ کیا ہے، اللہ کیسا دکھتا ہے، اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے، اس سورت کے نازل ہونے کا مقصد کیا تھا، ریزن کیا تھا، یہ سورت کیوں نازل کی گئی، اپنے رب کا انٹروڈکشن کرائیے، اپنے رب کا تعارف کرائیے کہ آپ کا جو اللہ ہے، جس اللہ کی آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں، جس اللہ کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں، اس اللہ کا تعارف کرائیے کہ وہ اللہ کیسا۔ قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت ہے جس کو سورۃ الاخلاص کہتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے اس سورت کی وضاحت کروں۔ ایک مختصر سی سورت ہے، صرف 4 آیتوں کی سورت ہے، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن کریم کی اس چھوٹی سی سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی باتوں کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اس سورت کے اندر ساری توحید کو بیان کر دیا، یعنی اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی صفات کے تقاضوں میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 آیتوں کے اندر بہت ہی اہم باتوں کو بیان کیا ہے۔ تو اس سورت کے بارے میں ہم جانتے ہیں، اس سورت کا نام ہے سورۃ الاخلاص، اور یہ سورت مکی سورت ہے۔ مکہ مکرمہ میں یہ سورت نازل ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ جانے سے پہلے مکہ مکرمہ میں یہ سورت نازل ہوئی۔ اس سورت کے نازل ہونے کا مقصد کیا تھا، ریزن کیا تھا، یہ سورت کیوں نازل کی گئی؟ یہ سورت یوں نازل کی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ کے کافر لوگ جو اللہ کا انکار کرتے تھے، اللہ کو نہیں مانتے تھے، یا مکہ کے مشرکین جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی شریک کرتے تھے، دوسرے معبودوں کو بھی پوجتے تھے، یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں اپنے رب کا انٹروڈکشن کرائیے، اپنے رب کا تعارف کرائیے کہ آپ کا جو اللہ ہے، جس اللہ کی آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں، جس اللہ کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں، اس اللہ کا تعارف کرائیے کہ وہ اللہ کیسا ہے، وہ اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے، وہ اللہ کن چیزوں کا بنا ہوا ہے، ان ساری چیزوں کی وضاحت کیجیے۔ انہوں نے سوال جو کیا تھا وہ یہی کیا تھا کہ وہ اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے۔ سوال کرنے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کسی نہ کسی چیز کا بنا ہوا ہوگا، کیونکہ ان کے جو معبود تھے وہ کسی نہ کسی چیز کے بنے ہوئے ہوتے تھے۔ کوئی معبود ان کا سونے کا بنا ہوا ہے، کوئی چاندی کا بنا ہوا ہے، کوئی مٹی کا بنا ہوا ہے، کوئی پتھر کا بنا ہوا ہے، اپنے ہاتھوں سے وہ لوگ بناتے تھے اور ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے بارے میں ان کا نظریہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ بھی ہو سکتا ہے ایسے ہی کسی چیز کا بنا ہوا ہو، کسی دھات کا بنا ہوا ہو۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ آپ ہمیں اللہ کے بارے میں بتائیے کہ اللہ دکھتا کیسا ہے، اللہ کا تعارف کرائیے، اللہ کا نسب بیان کیجئے کہ اللہ کی اولاد کون ہے، اللہ کا باپ کون ہے، نعوذ باللہ، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے سامنے آپ بیان کیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت نازل ہوئی، سورۃ الاخلاص، جس کے اندر 4 آیتیں ہیں، لیکن ان 4 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا جامع تعارف کرا دیا کہ اگر آپ سے کوئی بھی پوچھے کہ اللہ کیا ہے، اللہ کیسا دکھتا ہے، اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے، تو یہ سورت پڑھ کر اس کو سنا دیں اور اس سورت کی تشریح کر دیں، وضاحت کر دیں، سارے سوالوں کے جوابات ختم ہو جائیں گے۔